السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز امام زین العابدین کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے 22 واسطوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، کنیت ابو الفتح ہے، لقب صدر الدین ہے۔ دکن یعنی حیدرآباد میں آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ صاحب 4 رجب 721 ہجری کو پیدا ہوئے دلی میں۔ دلی سے دکن جانے کا سفر ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ کے زمانے میں سید کی پہچان لمبے بال ہوا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب گیسو دراز ہو گیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید یوسف حسینی تھا اور آپ کے والد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بیعت تھے اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے بہت فیض حاصل کیا تھا، اور اسی فیض کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز تک منتقل کیا۔ آپ نے دولت آباد کا رخ اپنے والد ماجد کے ساتھ کیا، جہاں کچھ سمے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال 3 مہینے 1 روز تھی۔ اس کے بعد آپ نے پھر 15 سال کی عمر میں دہلی کا رخ دوبارہ کیا، اور جب آپ دوبارہ دلی آئے تو آپ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور رب تعالیٰ نے آپ کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے فیضیاب کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ لہٰذا آپ نے دلی میں ہی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں علوم و فنون اور ساتھ ہی عبادات و مجاہدات میں کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ 17 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے بیعت بھی ہوئے، اور آپ 17 سال تک انہی کی خدمت میں رہے۔ اسی ریاضت اور عبادات و مجاہدات میں آپ نے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کمال پر پہنچائے۔ اس کے بعد آپ نے 40 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، جو کہ والدہ محترمہ کے کہنے پر تھا۔ اس کے بعد 15 رمضان 757 ہجری کو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی خلافت خواجہ بندہ نواز کے سپرد کی، اور 18 رمضان 757 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اس وقت آپ یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز کی عمر 36 سال کی تھی۔ اس کے بعد 801 ہجری میں آپ پھر دولت آباد کی طرف رخ کیا اور وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے 22 سال پھر سلطان کی درخواست پر گلبرگہ شریف میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی رمضان خاتون حضرت مولانا سید احمد بن جمال الدین مغربی کی صاحبزادی تھیں۔ ان سے خواجہ صاحب کی 5 اولاد ہیں، 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت آتی ہے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا شیخ علاء الدین گوالیاری مشہور ہیں، جن کا مزار پرانوار کالپی شریف انڈیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء میں نام آتا ہے قاضی نور الدین اجودی کا، مولانا معین الدین توہنوی کا، شیخ صدر الدین کا، اور اس کے بعد سید اکبر اور سید اصغر، یہ دونوں آپ ہی کے بیٹے تھے، آپ ہی کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے قرآن، حدیث، تصوف، فقہ، تقریباً ہر موضوع پر اپنے قلم کے شاہکار دکھائے، اور تقریباً 105 کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، جس میں آپ کے سامنے کچھ نام عرض ہیں کہ جیسے شرح فصوص الحکم، آج بھی یہ کتاب ہر کسی کے سمجھ سے باہر ہے، جو کہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف فرمائی ہوئی ہے۔
اس کی آپ نے شرح فرمائی۔ اس کے بعد شرح رسالہ کشیریہ، یہ بھی آپ کی تصنیف موجود ہے۔ رسالہ کشیریہ تصوف میں سب سے معتبر جانے والی پہلی کتابوں میں سے ایک ہے، اس کی شرح آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حواشی قوت القلوب لکھا۔ اس کے بعد شرح فقہ الاکبر بھی آپ نے لکھی، اور آپ نے تفسیر قرآن بھی کچھ پاروں کی کری۔ آپ جب کتاب تصنیف فرماتے تو آپ کی کرامت میں ہے کہ کاتب سے زبانی لکھوا دیتے اور اس پر نظر ثانی نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی اس کو دوبارہ کسی سے ریڈنگ کرواتے تھے کہ جو میں نے لکھوایا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ جو آپ نے فرما دیا وہ لکھ دیا گیا، اس کے بعد نہ آپ نے نظر ثانی کری اور نہ کسی کو نظر ثانی کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا غروب بھی ہوتا ہی ہے، لیکن اس سورج کا غروب نہیں ہوا بلکہ یہ اور چمکا۔ جب اس سورج کا طلوع ہوا تو لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب سورج کا غروب ہوا تو آپ 104 سال کی عمر، 4 مہینے 12 دن کی عمر پر اس کے بعد یہ علم کا شاہکار بھی اس دنیا ادارے فانی کو چھوڑ کر گیا۔ جب آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا تو آپ کی عمر 104 سال 4 مہینے 12 دن کی تھی، اور 16 ذوالقعدہ 825 ہجری کو آپ نے اس دار فانی سے رخصت فرمائی۔ تو ہمیں بھی اپنے اس بزرگ کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن لنک میں PDF مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔